السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیل میں نکل رہی ہیں کپتان کی چیخیں اور ہم خیالوں میں مچی ہوئی ہے بھگدڑ۔ ایک عدالتی 9 مئی کی کوشش ہو گئی ہے ناکام، لیکن قاضی کہتا ہے بھاگنے نہیں دوں گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے استعفوں کی پس پردہ کہانی کیا ہے، یہ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین کچھ آج کی امپورٹنٹ خبروں سے۔ ایک امپورٹنٹ خبر تو یہ ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ نے بلے والا معاملہ کیا تھا، اس میں دوبارہ ان کو پاکستان تحریک انصاف کو دے دیا تھا، اس کو چیلنج کیا ہے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ پہلے یہ پٹیشن دائر کی گئی، لیکن رجسٹرار آفس نے کچھ اس کے اوپر اعتراضات عائد کر دیے جو کہ انتظامی نوعیت کے تھے، اور اس کے بعد وہ اعتراضات دور کرنے کے بعد وہ پٹیشن دوبارہ دائر کی گئی، اور دوبارہ دائر کرنے کے بعد اس کو باقاعدہ نمبر لگ گیا ہے اور اب وہ کل صبح سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے۔ اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ وہ اگلی خبر ہے انسداد دہشت گردی راولپنڈی کی خصوصی عدالت ملک اعجاز آصف کی حوالے سے آج وہ گئے تھے اڈیالہ جیل، جہاں پہ عمران خان کو ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ عمران خان کی جو ہے جی ایچ کیو سمیت راولپنڈی کے 12 مقدمات جو کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے تھے، گراؤ جلاؤ توڑ پھوڑ، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، سرکاری اہلکاروں پر حملے اور گراؤ جلاؤ کے جتنے بھی یہ ایف آئی آرز تھیں، ان کے اندر عمران خان صاحب کو پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ اسی عدالت نے دیا تھا، اور گزشتہ روز جو ہے وہ تفتیش بھی کی تھی 12 مقدمات میں، جو ایک ایس پی کی سربراہی میں 12 تفتیشی افسران نے۔ اور آج پولیس نے مزید ریمانڈ مانگا تھا اور کہا تھا کہ جی بہت سارے ٹیسٹ کروانے ہیں، ان کی مختلف ڈیٹا ریکارڈ اکٹھا کرنا ہے، تو مزید جسمانی ریمانڈ دیا جائے عمران خان کا، لیکن عدالت نے ان کا مزید جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا اور ان کو جوڈیشل ریمانڈ کر دیا ان کا، یعنی کہ اب وہ عدالت میں تو جیل میں تو ہوں گے لیکن اب وہ پولیس کے ریمانڈ میں نہیں ہوں گے۔ اور ملک فیصل اور شہباز کھوسہ عمران خان صاحب کی طرف سے پیش ہوئے تھے، جبکہ امجد یوسف، سید ظہیر حسین شاہ، ڈاکٹر محمد رضوان قصوری یہ پیش ہوئے تھے جناب استغاثہ کی طرف سے۔ تیسری جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ توشہ خانہ والا ریفرنس ہے۔ توشہ خانہ والا ریفرنس کی بھی سماعت آج سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی میں ہوئی، جہاں پہ جج احتساب عدالت کے جو ہیں محمد بشیر ان کی عدالت تھی، وہاں پر عمران خان کو بھی پیش کیا گیا، بشریٰ بی بی بھی وہاں پر موجود تھیں، اور 4 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں، اور عمران اور بشریٰ بی بی کے جو وکلاء ہیں وہ شہباز کھوسہ اور عمیر نیازی تھے، جبکہ نیب کی طرف سے ان کے جو سردار مظفر عباسی اور امجد پرویز پیش ہوئے تھے۔ اور یہ جو 4 گواہ جن کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں، یہ مختلف سرکاری محکموں کے افسران ہیں جو کہ اس توشہ خانہ کے معاملات سے متعلقہ لوگ ہیں، یعنی کہ کون سی چیز توشہ خانہ میں آئی، کون سی گئی، اور کیسے اس کا وہ تخمینہ لگوایا گیا، کہاں سے لگوایا گیا، متعلقہ جو محکموں کے ماہرین ہیں ان پر مشتمل تھی۔ مزید گواہان کو طلب کرتے ہوئے عدالت نے سماعت جو ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے، یعنی کہ جمعے کے روز تک کے لیے۔ اچھا جی، پھر جو امپورٹنٹ خبر تھی آج جس کا انتظار تھا سب کو، وہ یہ تھی کہ جی سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہونا ہے اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جو ریفرنس ہے اس کی سماعت ہونی تھی، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے جو ہے وہ گزشتہ روز اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دی تھے بطور سپریم کورٹ کے جج کے، اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ جی جیسا کہ ایک عام آدمی ایک عام آدمی کو تو قانون کو اتنا نہیں پتہ، ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جی جب 2 آپشن ہوتے ہیں کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک بندہ ہے اس کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے جج کے خلاف، تو اگر وہ ریزائن دے دے گا تو اس کی مراعات بھی بچ جائیں گی، اس کی پینشن بھی بچ جائے گی اور اس کے خلاف کارروائی رک جائے گی۔ یہ تو ایک عام آدمی کی جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا، اور یہ کیسے ثابت کیا ہے؟ یہ ثابت کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے۔ لیکن اس کے بیچ میں ہی پھر ایک دوسرا معاملہ ہوا، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا جی، سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں شروع ہوا، اور اس میں جسٹس سردار طارق موجود تھے، سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج، اور جسٹس نعیم عفان جو چیف جسٹس ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے، اور جسٹس محمد امیر بھٹی جو کہ چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، یہ موجود تھے۔ اور جو جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں وہ جو جسٹس سردار طارق کے بعد سینئر موسٹ جج ہے، وہ اس میں موجود نہیں تھے۔ اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان یعنی کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ،
ان کی ہدایت پر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے آئین کا آرٹیکل 179 پڑھ کر سنایا اور پھر اس کے بعد آئین کا آرٹیکل 209 پڑھ کر سنایا، اور مظاہر علی اکبر نقوی کی طرف سے کوئی وکیل بھی پیش نہیں ہوا۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ جناب وہ مستعفی ہو چکے ہیں، جسٹس اعجاز جو ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ پڑھ کے بتایا جائے کہ یہ اگر ایک ممبر سینئر ممبر نہیں ہے تو اس کی عدم موجودگی میں کیا ہوگا۔ تو انہوں نے متعلقہ آرٹیکل پڑھ کے سنایا اٹارنی جنرل نے کہ جی پھر اس کے بعد جو سینئر موسٹ جج ہے وہ اگر دستیاب ہوگا تو وہ موجود ہوگا سپریم کونسل کی کارروائی میں۔ تو پھر جسٹس قاضی فائزہ نے سماعت ملتوی کر دی کہ جو اس کے بعد جو نیکسٹ سینئر موسٹ جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ، ان کی اویلیبلٹی چیک کرنے کے بعد دوبارہ اجلاس کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اجلاس ہوا، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈسکس ہوئیں، اور یہ کہا گیا جسٹس اٹارنی جنرل کی طرف سے کہ جی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے استعفیٰ دے دیا، تو اب جو ہے ایک اس قانون کے تحت ان کے خلاف کارروائی آگے نہیں چل سکتی۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ جی اس کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کے خلاف ریفرنس آ گیا سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر تو آپ نے استعفیٰ دے دیا، آپ نے اس کارروائی کو فیس نہیں کیا، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا۔ 2 شو کاز نوٹس ہوئے، انہوں نے اس کو کارروائی کو جا کے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، ان شو کاز نوٹسز کے جواب جمع کرائے، اور اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ آپ گوٹے گوٹے پھنس گئے ہیں تو اس وقت آپ نے کہا کہ جی اب استعفیٰ دے کے نکل لو۔ انہوں نے کہا جی اس میں 2 چیزیں ایسی ہیں، دونوں کا تعلق ادارے کی ساکھ سے ہے۔ کیا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا جج صاحب بے گناہ تھے اور انہوں نے کسی دباؤ میں آ کے استعفیٰ دیا؟ اگر ایسا ہوا ہے تو پھر بھی ادارے کی ساکھ متاثر ہوتی ہے، اور اگر ایسا نہیں تھا اور انہوں نے جو بدعنوانی کر کے یا کرپشن کر کے ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے تو پھر بھی ان کا استعفیٰ جو ہے وہ دے کر نکل جانے کے بعد ان کے خلاف کارروائی نہیں روکی جائے گی۔ تو یہ پھر جناب اب یہ فیصلہ ہوا کہ جی دوبارہ نوٹس کیا جائے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو، اور وہ اصالتاً پیش ہو جائیں یا اپنے وکیل کے تھرو پیش ہو جائیں، اور کل تک کے لیے سماعت اس مقدمے کی جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی۔ اور ساتھ ہی جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ جی ادارے کی ساکھ تباہ ہوئی ہے، اب ہم نے اس کی سرجری کیسے کرنی ہے ادارے کی، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے وہ جو زخم ہو گئے ہیں ادارے میں اگر کسی جج کی غلط پریکٹس کی وجہ سے، تو اس کو بھی ہم نے ریکور کرنا ہے۔ تو اب یہ جو بظاہر تو یہ بڑی معمولی سی بات لگتی ہے، لیکن جناب یہ بات اتنی سادی نہیں ہے۔ یہ ساری کہانی کیا ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن یہاں پر ہم وہ جو آپ نے تھمبنیل کے اندر دیکھا کہ جیل میں جو کپتان کی چیخیں نکلی ہیں اور ہم خیالوں میں مچی ہے بھگدڑ، یہ سارا معاملہ کیا ہے، یہ آپ کے ساتھ ہم پہلے عرض کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان جیل میں روئے، الحمدللہ ہم نے سٹوری بریک کی، ہم سے اگلے دن جاوید چودھری نے دی سٹوری، اور ہماری سٹوری بالکل حرف برف لائن بائی لائن کاپی کر کے دی۔ ویسے دی ہوتی نا تو ہم کہتے ہو سکتا ہے ان کو اپنے ذرائع سے مل گئی ہو، لیکن چلے انہوں نے ہمارا نام نہیں لینا مناسب سمجھا۔ ابھی بھی وہ مارکیٹ میں جو نہیں وہ جاوید چودھری کی سٹوری کے نام سے گردش کرتی رہے۔ اچھا، یہاں پر نا کچھ اور بھی، اب انہوں نے جو اپنی پیشہ ورانہ میرے خیال میں دیانتداری نہیں دکھائی جاوید چودھری نے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بددیانت اور بھی بڑی قسموں کے ہیں۔ اچھا، کئی لوگوں سے نا یہ برداشت نہیں ہوتا کہ یار یہ سٹوری کسی اور نے کیوں دے دی، ہم نہیں دے سکے تو کسی اور نے کیوں دے دی۔ تو اب ہم مطلب دائیں بائیں کریں اور اپنے آپ کو بڑا ترم خان بتائیں اور یہ ثابت کریں کہ جی یہ سٹوری دراصل غلط تھی۔ ایک صاحب کا میں کل ولاگ سن رہا تھا، وہ بڑا اس پہ جز بز ہو رہے تھے سٹوری پہ کہ نہیں عمران خان کی رونے والی خبر غلط ہے، اور میں نے چیک کیا ہے اور یہ مجھے تصدیق ہوئی ہے جو وہاں پہ کور کرتے ہیں لوگ ان سے کہ بشرا بی بی روئی تھی، عمران خان نہیں تھے روئے، اور بشرا بی بی اور عمران خان سرگوشیاں کر رہے تھے، تو وہاں پہ جو ہے رپورٹرز کو محسوس ہوا کہ بشرا بی بی رو رہی ہیں۔ نہیں جناب، ایسا نہیں ہوا تھا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بشرا بی بی روئی تھی اور وہ سرگوشیوں میں نہیں روئی تھی، وہ دھاڑے مار مار کے روئی تھی، اور وہ روئی تھیں گزشتہ ہفتے کے دن۔ اور جس کو وہ کہہ رہے ہیں نا صاحب بڑے اپنے آپ کو مطلب فلاسفر کہہ کے یا بڑا دانشور کہہ کے کہ وہ تو عمران خان اور بشرا بی بی بات میں بشرا روئی تھی، عمران خان نہیں روئے تھے، تو جس پیشی پہ عمران خان روئے ہیں نا اس پیشی پہ بشرا بی بی پیش ہی نہیں ہوئی تھی عدالت کے اندر۔ یعنی کہ بشرا بی بی روئی تھی ہفتے والے دن اور عمران خان رویا تھا پیر والے دن، تو لہٰذا ان دونوں کو مکس کر کے وہ جو نہیں ہے وہ کیا چلے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے خبر تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو دوسروں کے پاس ہے وہ غلط ہے یا وہ دوسرے غلط خبر دیتے ہیں۔ تو خبر الحمدللہ ہم نے دی، ہم ہی اس کے اوپر قائم بھی ہیں۔ لیکن یہ رونے نکلے کیوں ہیں؟ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے نا کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ روندی یاراں نوں لے لے نا بھراواں دے،
وہ کہنا کہ جی وہ میرے بچوں سے میری بات نہیں کرائی جا رہی. ہمیں بھی پتہ ہے خان صاحب ٹھیک ہے والد ہیں, بچے ہوتے ہوں گے, ایسا بھی نہیں کہ ان کی بالکل بات نہیں کرائی جاتی. 2-3 دفعہ ان کی واٹس ایپ پہ بات کروائی بھی گئی ہے بچوں سے. لیکن عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو کتنا ہے کہ اپنے بچوں سے وہ بات کرتے تھے یا کتنا ہے کہ ان سے ملتے تھے. ان کے اوپر تو مطلب مبینہ طور پہ ان کی اہلیہ بشرا بیوی نے پابندیاں لگائی ہوئی تھی کہ جی آپ ان سے بات نہیں کر سکتے, ان سے ملنے نہیں جا سکتے. اتنا عرصہ انہوں نے آپ کو انگلینڈ بھی نہیں جانے دیا, تو اب اچانک آپ کو بچے کیوں یاد آنے شروع ہو گئے, اور پھر بچے ادھر کیوں نہیں آ جاتے ملنے کے لیے. بہت ساری چیزیں ہیں نا, اصل میں بات یہ تھی ہی نہیں. رونے اس وجہ سے نکلے ہیں کہ جناب جو چیزیں ہمیں پتہ لگتی ہیں نا, وہ ہمیں تو ہم اس چکر میں ہوتا ہے نا کہ ہمیں خبر ملے, ہم اپنے سورسز سے نکالتے ہیں خبر کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے والا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن وہ تو براہ راست اس پانی میں تیرنے والی مچھلی ہے نا جو فریقین ہے. عمران خان ہو گئے, آپ کے جو ایوان اقتدار کے اندر لوگ بیٹھے ہیں, جو پاور کریڈورز میں لوگ بیٹھے ہیں, وہ تو اس تالاب کی, اس سمندر کی مچھلیاں جو کہ اندر ہیں. ہم تو باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو عمران خان صاحب کو سارا پتہ ہے جی. اب معاملہ ہوا یہ ہے کہ یہ جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا معاملہ ہوا, مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کہاں استعفیٰ دینے والے تھے جی. ان کو استعفیٰ دینا پڑا, اور ان کا خیال تھا میں نکل جاؤں گا, لیکن اب قاضی کہہ رہا ہے میں نے نکلنے نہیں دینا. پھر اب میں آتا ہوں اسٹوری کی طرف کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو اب آج آ گئی خبر کہ جناب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے بھی استعفیٰ دے دیا, اور جسٹس اعجاز الحسن نے بھی استعفیٰ دے دیا. اب جسٹس اعجاز الحسن تو وہی جج ہے نا, وہ نگران جج. اب اگر اب یہ کہیں کہ وہ پاناما جو بینچ تھا نا, اس کی آخری یادگار ابھی سپریم کورٹ میں جو تھے نا, اور جسٹس اعجاز الحسن ہی تھے. اعجاز الحسن صاحب نے ایک بڑا طویل کیریئر ان کا لاہور ہائی کورٹ میں, اور پھر ادھر, اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ اب دیکھیں گے کہ کیا ان کا ہوتا ہے. لیکن سچویشن یہ ہے کہ جناب یہ ایک بخیے ادھیڑے جا رہے ہیں پروجیکٹ عمران خان کے, جو اندر بیٹھ کے اس وقت بھی سہولت کاری کر رہے ہیں نا. یہ اب وہ سہولت کاری ختم کرنے کے کام کا آغاز ہو گیا ہے. اور اب جو نہیں ہے وہ امینی خان صاحب سے جیل چرونے نکل رہے. یہ وہ جج ہے جس نے نیکسٹ چیف جسٹس بننا تھا اکتوبر میں جسٹس قاضی فائسہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد. اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی پوری پلاننگ اور پوری حکمت عملی اس چیز پر بیس کر رہی تھی کہ جی یہ چیف جسٹس ہوگا تو پھر جناب ہم اس وقت تک کسی طریقے سے الیکشن بھی روک لیا جائے, کہ کسی طریقے سے الیکشن نہ ہو, ہنگامہ کر دو, دنیا بھر میں الیکشن کو متنازع بنا دو, کسی طریقے سے الیکشن لنگر آن کرا دو, کہ جب اوپر چیف جسٹس جناب ہمارا اپنا بندہ بیٹھا ہوگا اعجاز الحسن, تو پھر ہوں گے الیکشن, تو پھر جناب بلے بلے ہو جائے گی کپتان کی. اچھا وہ معاملہ مطلب کھو کھاتے پڑتا نظر آئے کہ الیکشن تو نہیں رک رہے. پھر جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو ایک عادت ہے کہ اپنے جو ہے نا وہ بڑے فائر وہ پہلے کر دیتے. اندر کی کہانی جناب یہ ہے کہ یہ جو دو استعفے اوپر نیچے ہیں نا, مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن, یہ جس طرح فوج کے خلاف 9 مئی ہوا تھا نا, اس طرح یہ عدلیہ کے خلاف 9 مئی کرنے کی ایک کوشش تھی. مطلب ایک کوشش کی کہ ایک تو مطلب ماشاء اللہ سے جج جتنے بھی تھے ہم خیال, یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو میرٹ کی شدید اور سنگین ترین خلاف ورزیاں کر کے آئے ہوئے ہیں, اور جنہوں نے ان سیٹوں پر بیٹھ کے کھلے عام ببانگ دہل پاکستان تحریک انصاف کا دھڑا کٹا ہے, اور عدلیہ کے وقار اور ساکھ کو تباہ و برباد اور مجروح کیا. اب ان کا یہ پلان تھا کہ جی اوپر نیچے 2 سینئر جج سے ریزائن کروا کے نا ایک افراتفری پھیلا دی جائے گی. اب یہ جو ان کے اپنے پاکستان تحریک انصاف, اب تو رہی وکیلوں کی پارٹی گئی ہے پبلک میں, تو بندہ کو ان کے پاس بچا کوئی نہیں, سیاستدانوں کی بات کروں. تو اب جب یہ استعفیٰ دے دیں گے تو جو وکیل ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سنکرونائزنگ میں ہیں, وہ ایک ہنگامہ مچا دیں گے. دیکھیں جی اتنے 2 سینئر موسٹ جج جناب ذہن دے کے بڑا ظلم ہو گیا, تباہی ہوگی, اور وکیل کھڑے ہو جائیں گے, اور وکلاء کی تحریک چل پڑے گی, اور ہر طرف سے جناب مذمتیں آنی شروع ہو جائیں گی, اور جسٹس قاضی فائسہ کے خلاف 9 مئی ہو جائے گا, عدالتی 9 مئی. ٹھیک ہے نا. ایسا ہوا نہیں. جیسے حافظ عاصم منیر صاحب کے خلاف 9 مئی کرنے کی کوشش کی گئی نا اور ناکام ہو گئی, ایسے جسٹس قاضی فائسہ کے خلاف جو 9 مئی کرنے کی کوشش تھی جو کہ ہو گئی ہے ناکام. تو اب یہ جناب اس کی ساری پس پردہ کہانی ہے. لیکن جسٹس قاضی فائسہ نے اعلان کر دیا کہ بھائی صاحب استعفوں سے جان نہیں چھوٹے گی. یہ میں اب مطلب یہ چیک کروں گا یہ سارا کیوں معاملہ ہوا. میں نے آپ کو جو ابھی پہلے بتایا. رہی اعجاز الحسن کی بات, تو اعجاز الحسن کے بعد پھر اس کا مطلب ہے کہ اب اگر وہ نہیں ہے تو نیکسٹ جو چیف جسٹس بنیں گے وہ جسٹس منظور علی شاہ بنیں گے. تو یہ تو پھر کوئی خبریں اچھی نہیں ہیں. اب کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جسٹس اعجاز الحسن کے خلاف بھی کوئی ریفرنس وغیرہ تیار تھے,
ان کو کچھ چیزیں وغیرہ دکھائی گئی ہیں تبھی انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، ورنہ وہ کہاں استعفیٰ دینے والے. یہ تو وہ جج ہیں جو سپریم کورٹ کے جج ہونے کے باوجود نگران جج انہوں نے اپنے آپ کو بنوایا نواز شریف کے خلاف. اور وہ جو جج بیچارہ کیس سن رہا تھا اس کو ایک بڑی شادی کی تقریب میں، بڑی شادی میں بے عزت بھی کیا کہ تم نے فلاں سزا کیوں نہیں دی اور فلاں سزا کیوں نہیں دی. وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے جج کا کیا کام ہے کہ وہ ٹرائل کورٹ کے جج کو دباتا پھرے اور اس کے عدالتی امور میں اثر انداز ہو. سیدھی سیدھی بدماشی کی جا رہی تھی نا، اور ان کو تھا مسئلہ کہ پوچھنے والے کوئی نہیں تھا. تو بہرحال جی جب سے یہ بے فیض ہوئے ہیں نا جی، بے فیض جو ہے وہ سب سے پہلے عمران خان ہوئے جب فیض ہٹ گئے ڈی جی آئی ایس آئی کی عہدے سے. پھر اس کے بعد وہ ان کو ریٹائرمنٹ لینی پڑی، عاصم منیر کا رستہ نہیں روکا جا سکا. پھر عاصم منیر صاحب بھی آ گئے اور اس کے بعد سے پھر ہر چیز بے فیض ہوتی چلی گئی. پھر جب وہ جو فیض اعتماد میں ووٹیں لے کے دیا کرتا تھا وہ بھی نہ ملے، خان صاحب اقتدار سے نکل گئے. پھر وہ جو 2 صوبوں کی اسمبلیاں بھی تروا دے گی، ثاقب نثار نے بھی کہا کہ میں آپ کو الیکشن ان کی انتڑیوں سے نکال کے دوں گا، وہ بھی نکال کے نہ دے سکے. اور پھر جو نئی بھرتیاں ہوتی ہیں، نئے جج انڈکٹ ہوتے ہیں اوپر، جونیئر لوگوں کو لے کر آتے تھے اپنی مرضی سے، وہ بھی فیض یابی سے بھی سارا کچھ ممکن ہوتا تھا، وہ بھی کام نہ رہی. تو جب سے فیض نہیں رہا تب سے جناب عمران خان سے لے کے اور اعجاز الحسن تک ساری بے فیض ہو گئے ہیں. لیکن ہماری ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک عدالتی نومئی کی کوشش تھی جو کہ ناکام ہو گیا. اس کے بعد جناب کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے ملاقات کی ہے آرمی چیف سے، جواب کیا ملا ہے، اور الیکشن کمیشن میں کیا ہو رہا ہے، اور پنڈی اور اسلام آباد کی فضاؤں میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، کون کون سی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کون کون سی ہونے والی ہیں، صبح کے ولاگ میں آپ سے انشاءاللہ عرض کروں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.